غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم واجب الاحترام مصلیان کرام و سامعین، آج جمعۃ المبارکہ کی اس مقدس گھڑی میں ہم سب اپنے رب کے گھر میں اجتماعی طور پر حق بندگی ادا کرنے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمت عظمیٰ ہم سب کو عطا فرمائی، ہم سب اپنے رب کے بے شمار شکر گزار ہیں۔ آج سے چند دن قبل یعنی 13 رجب المرجب کو خلیفہ راشد امیر المؤمنین جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یوم پیدائش تھی، تو ارادہ ہوا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ کو آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ اسی ارادے کے تحت آج کی جو تقریر ہوگی، آج کی جو گفتگو ہوگی، اس ملاقات میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کوشش کروں گا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کے حوالے سے آپ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے گوشے گزار کروں اور اپنا نام ان کے نام لیواؤں میں شامل کروں۔ آئیے کچھ باتیں مفیدتاً میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس سے پیشتر ہم سب مل کر پیارے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تو ان کے ساتھ کچھ ایسے افراد کو بھی مبعوث فرمایا جنہوں نے ان کے ساتھ ان کے کام میں تعاون کیا، ان کے ساتھ ہر محاذ پہ کھڑے رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد بابرکات ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انتخاب فرمایا، جو ہر محاذ پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اور ترویج و اشاعت میں اپنا مال، اپنی جانیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ذات ہے، وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جنہوں نے ہر لمحے اسلام کے اس درخت کی آبیاری فرمائی جس کے مضبوط اور گھنے سائے میں ہم سب پناہ لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے
اس دین متین کو زمانے کی تیز ہواؤں سے بھی اور بڑے بڑے طوفانوں سے بھی محفوظ کر کے بحفاظت ہم تک پہنچانے کی جو جد و جہد کی ہے، یہ ان کی زندگی کا سب سے کارہایہ نمایاں ہے، جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کو اسی بنیاد پر یہ مقام، یہ رتبہ عطا فرمایا کہ یہ لوگ اس روئے زمین پر بھی اللہ تبارک و تعالی کے خاص رحمت کے سائے میں زندگی گزارتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی کہ ان کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ نعمت لازوال، یہ سند لازوال اللہ رب العزت نے جو ان کی کامیابی اور کامرانی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس روئے زمین پر ہی ان کو عطا فرما دی، اور جنت کی بشارتیں ان کو روئے زمین پر ہی دے دی گئی۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ جماعت ہے، یہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے تعلق سے قرآن کریم نے یہ باتیں کہیں۔ انہی اصحاب پیمبر میں بہت سے وہ اشخاص بھی رہے جن کا کارنامہ دنیا میں سب سے زیادہ عیا اور ظاہر ہے، جن میں ایک نام جناب حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہے، ایک نام جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، اور ایک نام جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، اور انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم نام جناب حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ تمام خلفائے راشدین نے اپنے اپنے وقت میں جو کارہایہ نمایاں انجام دیا، وہ ایک عظیم اور ایک ایسا کام تھا کہ جس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ جب بھی تذکرہ ہوگا تو ان خلفائے راشدہ کا ہمیشہ ان کے کاموں کے تعلق سے اور دین متین کے لیے جو ان کی خدمات رہی، دین سے جو ان کی محبت تھی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ان کا پیار اور عشق تھا، اللہ کی ذات سے جو ان کا تعلق تھا، وہ ساری چیزیں اپنے وقت میں ضرور بیان کی جاتی رہیں گی، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج چونکہ ایک خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو باتیں کرنی ہیں، چونکہ 13 رجب المرجب کو آپ کے پیدائش کا دن تھا، چونکہ ہفتے کے بیچ میں تھا، اس لیے آج کی جمعہ کے تقریر میں آپ کی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں میں پیش کروں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک منفرد مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ میں نے اس سے پہلے بھی جب جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ افضلیت کچھ اور چیز ہوتی ہے اور فضیلت کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام الگ الگ ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، جن میں خلفائے راشدہ میں چاروں خلفاء اپنی ایک الگ الگ شناخت، اپنی ایک الگ الگ پہچان اور الگ الگ فضیلتیں رکھتے ہیں، لیکن جب افضلیت کی بات آتی ہے کہ سب سے افضل کون ہے، پھر ان میں سب سے نمایاں نام جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ اس کے بعد بالترتیب جیسے جیسے خلافت کا دور آیا اور جیسے جیسے خلیفہ بنائے گئے، اس اعتبار سے یہ درجات ایک دوسرے تک منتقل ہوتے ہیں۔ جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منفرد جو شخصیت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر ایمان لانے والی شخصیت کا نام جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ نام تو کئی آتا ہے، جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ پھر علماء نے جو اس کے درمیان تطبیق دی اور ایک بہترین تطبیق دی، وہ یہ
کہ جب بات آئے عام مردوں کی کہ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تو جناب حضرت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے۔ پھر بات جب آئے عورتوں کی کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تو پھر بات آتی ہے جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور پھر جب بات آتی ہے کہ بچوں میں اسلام سب سے پہلے کس نے قبول کیا تو اس میں ایک نمایاں نام جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آتا ہے۔ خود ایک مقام پر اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اول من اسلم علی، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس ذات کا نام حضرت علی ہے۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیدائش 13 رجب المرجب کو ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حضرت حیدر رکھا۔ یہ ایک بہادری کا نام تھا۔ کئی مقام پر جب رجز جو جنگ کے میدان میں اپنی بہادری بیان کرنا ہو تو اس مقام پہ جو لوگ اپنی شخصیت کو متعارف کرتے ہیں، انٹروڈیوس کرتے ہیں، اس مقام پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انہی الفاظ کے ذریعے سے اپنا تذکرہ کیا اور رجز اشار فرمایا۔ فرماتے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں جن کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ تو یہ حیدر آپ کی والدہ نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا تھا، لیکن جناب حضرت ابو طالب نے جو جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد گرامی ہیں انہوں نے آپ کا نام حضرت علی رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک نمایاں شخصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اس میں لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن جو عام لوگوں کا جو اجماع ہے وہ اسی بات پر ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور آپ کو یہ منفرد حیثیت حاصل ہے کہ جو آپ کی شہادت ہوئی وہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہوئی، مسجد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اس انداز میں اگر دیکھا جائے تو جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک نمایاں فضیلت حاصل ہے۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بچپن سے جو پرورش پائی ہے، جو آنکھیں کھولی ہے، تو سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ حضرت علی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پرورش پائی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں حضرت علی سے محبت فرمائی وہ ایک نرالا انداز تھا۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی حضور کے واقعی چچا زاد بھائی تھے، اپنے چچا زاد بھائی تھے۔ جو ایک رشتہ تھا، خونی رشتہ، وہ تو موجود تھا، لیکن ایک رشتہ وہ بھی تھا جو حضور نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب مدینہ طیبہ صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تو چونکہ جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا تھا، ان کے پاس نہ رہنے کے لیے کچھ تھا، نہ اسباب زندگی ان کے پاس تھے، تو حضور نے عہد مواخات قائم فرمایا، عقد مواخات قائم فرمایا۔ عقد مواخات اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے کہ حضور نے ایک ایک مہاجر صحابہ کو ایک ایک انصار صحابی کا بھائی بنایا کہ اے فلاں ابن فلاں یہ مہاجر صحابہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں اپنے گھر لے جاؤ، جس طریقے سے اپنے بھائی کی ضرورتیں پوری کرتے ہو اس طریقے سے ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ تمام مہاجر صحابہ کو ایک ایک انصار صحابی کا بھائی بنایا۔ آخر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بچے، حضور نے ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں اس انداز میں آئے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں بھری ہوئی تھیں آنسوؤں سے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تمام مہاجر صحابہ کو ایک ایک انصار صحابی کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ تھا وہ تو تھا ہی، لیکن حضور نے حضرت علی کی فضیلت کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سنے۔
حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو اپنا ایک دوسرے کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضور نے فرمایا کہ سنو اے علی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تمہیں کسی کا بھائی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم سید الانبیاء محبوب عبد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تمہارا رشتہ تو اس ذات کے ساتھ ہے کہ جس ذات کی ساری کائنات محتاج ہے، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، جو رشتہ موجود ہے وہ تو ہے ہی، لیکن تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو جو میرا بھائی ہو اسے کسی اور بھائی کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظیم فضیلت ہے۔ اچھا، حضرت علی کی فضیلت میں ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے جس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت فرمایا کہ ایک مقام پہ جب فتح مکہ کا دن تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو خانہ کعبہ کی چھتوں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ اب چونکہ خانہ کعبہ کی جو چھت تھی وہ اونچی تھی، بت رکھے ہوئے تھے، حضرت علی کو حضور نے بلایا، اور بلانے کے بعد جو تاریخی جملہ کہا حضرت علی سے، حضور حضرت راوی فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی اسعد علی من کے بیا، یہ کم بڑی بات ہے دوش نبی پہ سوار ہونا، نبی کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے سے اگر کسی کا جسم مس ہو جائے، لگ جائے تو وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ علی اسعد علی من کے بیا، اے علی سوچتے کیا ہو، میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ اور خانہ کعبہ کی چھت پہ جو بت رکھے ہیں اسے گرا دو۔ اس مقام پہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے دوش انور پہ سوار ہوا تو میں تو سوار حضور کے دوش انور پہ تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی اونچائی پہ چلا گیا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو لوں۔ اللہ اکبر، یہ مقام، یہ رتبہ حضور کا ہے۔ اور پھر اسی رتبے کے صدقے میں جو مقام، جو فضیلت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملی، وہ بھی اپنے آپ میں ایک عظیم مثال ہے جس کو دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اور اگر فضیلت سنے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے تو مجھے یاد آتی ہے وہ روایت جسے غدیر خم والی روایت کہتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم بھی اس حدیث کے راوی ہیں اور جناب حضرت برا بن عازم بھی اس حدیث کے راوی ہیں، دونوں عظیم صحابہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ حضور کسی غزوے سے واپس آئے تو اسی واپسی میں ایک غدیر خم، ایک کنواں ہے، اس کے بعد حضور نے پڑاؤ فرمایا۔ جب تمام صحابہ جب خیمہ زن ہو گئے، ایسے مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمہید باندھی اور فرمایا اے صحابیوں بتاؤ کیا تم نہیں جانتے اس بات کو کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں؟ جس کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم واموالہم، کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم واموالہم، کہ جو نبی ہے وہ مومنوں کے جان و مال سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں اور مالوں سے زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ حضور نے 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے شان میں وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور جو لوگ جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی طرح کا بھی کوئی بغض و عناد رکھتے ہیں ان کے لیے تنبیہ فرما دی حضور نے فرمایا کہ سنو، اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان اور تمہارے مال سے زیادہ تم سے قریب ہوں تو سنو، من کنت مولا فعلی المولا، جس طریقے سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ، تو سنو من کنت مولا فعلی المولا، تو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو اللہم، حضور نے پھر دعا فرمائی اللہم والی من والا ہو وعادی من عادا ہو، اے میرے مولا، اے میرے رب، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔
یہ جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ شان ہے جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انداز میں ارشاد فرمایا، اور یہ وہ فضیلت ہے جو ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے، ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اس انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کو اور آپ کے فضیلت کو دنیا کے سامنے بیان فرما دیا۔ مجھے ایک اور روایت یاد آتی ہے المعجم الکبیر کی، کہ ایک مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام اس روئے زمین پہ تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام کی جو ذریت ہے، جو ان کی اولاد ہے، ان کو ان کی پشت میں رکھی۔ مطلب یہ کہ ان کی جو نسل چلی انہی انبیاء سے ہی چلی۔ لیکن حضور خود فرماتے ہیں المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، بے شک اللہ رب العزت نے ہر نبی کی ذریت کو، ان کی اولاد کو ان کی پشت میں رکھا، ان کی صلب میں رکھا، کہ ان کی نسلیں انہی سے چلی۔ اور آگے فرماتے کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، لیکن علی کی شان وہ ہے کہ تمام نبیوں کی اولاد کو ان کی ہی صلب میں رکھا کہ ان کی نسل انہی سے چلے۔ لیکن جب باری آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تو حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی عز وجل جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، کہ اللہ نے میری اولاد کو، میری ذریت کو علی بن طالب کی صلب میں رکھی ہے، ان کی پشت میں رکھی ہے، کہ اب جو محمد عربی کی نسل چلے گی، اب جو سیدوں کی نسل چلے گی، اب جو سادات کی نسل چلے گی، وہ علی کے خاندان سے چلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سید صرف اسے کہا جاتا ہے جو حسن کی اولاد ہے یا وہ جو حسین کی اولاد ہے، اور یہ حسنین کریمین یہ علی کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام، یہ فضیلت اللہ رب العزت نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمائی، جو اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ اور جب بات آتی ہے حضرت علی کے علم کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مقام پہ بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، لیکن میں نے ایک جملہ لیا حضرت امام ترمذی نے جس کو روایت فرمایا، کہ حضرت امام ترمذی روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا کہ انا دار الحکمت علی بابھا، کہ میں حکمت کا دروازہ ہوں تو علی ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں تو علی ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں حکمت یعنی علم کا گھر ہوں تو علی اس کے دروازے ہیں۔ کائنات کا کون ایسا علم نہیں ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے؟ کائنات کا کون سا علم ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ ماں کی عمومیت بتاتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کے چپے چپے کا علم عطا فرمایا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں علم کا گھر ہوں، حکمت کا گھر ہوں تو علی ان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو پھر جناب حضرت علی کے علم کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ سے علم کا ذرہ لیے بغیر، آپ کی بارگاہ کا فیض لیے بغیر وہ چاہے کہ وراثت علم نبی سے کچھ حاصل کر لے، کچھ حصہ پا لے، تو وہ وراثت علم نبی سے کچھ حصہ نہیں پا سکتا جب تک علی کے دروازے پہ نہ آئے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ارشاد فرمائی۔ اچھا، ان لوگوں کے لیے بھی وعیدیں ہیں جو جناب علی سے بغض رکھتے ہیں، چونکہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ آج کا جو دور ہے یہ ایک ایسا دور ہے کہ یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں، آج کے زمانے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 5th جنریشن وار کا یہ دور جو ہے آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو فنڈنگ ہوتی ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، جس سے کچھ اسباب مہیا کیے جاتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کر دے، ان کے عقائد و نظریات کو کمزور کر دے، ان کو گمراہ کر دے، ان کے سامنے ایک ایسے عقیدے کو بیان کرے کہ وہ اپنے بڑوں کو برا بھلا کہے۔ آج اب دیکھیں نا کہ ٹی وی چینلز پہ جو لائیو شوز کیے جاتے ہیں وہاں پہ تمام صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ کبھی حضرت علی کو کچھ گروہ برا کہتے ہیں، کوئی صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں نشر کی جاتی ہے لائیو باضابطہ پروگرام کے اندر، ڈیبیٹ باضابطہ کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے۔ تو یہ عقائد و نظریات پہ حملے یہود و نصارہ کی سازشوں کا حصہ ہے جو مسلمان آج بن رہے ہیں۔
اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارے نوجوان تو علم سیکھتے ہی یوٹیوب پر ہے، علم سیکھتے ہی فیس بک پر ہے، علم سیکھتے ہی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمیں یہاں سے ملے گا۔ میرے بھائی اگر دین وہاں سے ملنا ہوتا تو ایک عالم 10 سال مدرسے میں جا کے دال روٹی نہیں کھاتا، 10 سال اساتذہ کی خدمت نہیں کرتا، 10 سال اساتذہ کی خدمت کر کے وہاں کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن کر بھوکا رہ کر ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، تب جا کر علم دین کا ایک ذرہ ایک قطرہ ہمارے حصے میں آتا ہے۔ اور آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوٹیوب یا فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہم علم دین حاصل کریں، اپنے بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، اس سے تعلیمات حاصل کریں۔ تو یاد رکھنا یہ وہ پلیٹ فارم پہ جہاں دہریے موجود ہیں، جہاں یہود و نصارہ کے کارندے موجود ہیں، جہاں یہود و نصارہ کے ایجنٹ موجود ہیں، جو ان کے بنائے ہوئے پلیٹ فارم سے انہی کے نظریات کو اسلام کا چولا پہن کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ کے عقائد و نظریات کو کمزور کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ان کے پیچھے نہ جانا۔ علم دین سیکھنا ہے، عالموں کی صحبت میں آؤ۔ علم دین سیکھنا ہے، عالموں کی کتابیں پڑھو، اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھو، پھر سمجھ آئے کہ علم دین کہتے کس کو ہے۔ بزرگان دین کی تعلیمات سننی ہے، صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھنی ہے، ان کی سیرتیں جاننی ہے، تو پھر آؤ علماء کی بارگاہ میں آؤ، ان کی کتابوں کو پڑھو، پھر سمجھ آئے کہ ان تمام صحابہ کرام کے کارہائے نمایاں کیا ہے، ان کی سیرتیں کیا ہے، ان کی زندگی کے شب و روز کیسے تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کا مقام، ان کا رتبہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آج پھیلائی جاتی ہے، تو حضرت علی سے بھی بغض رکھنے والے موجود ہیں، اور حضرت علی کی محبت کے آڑ میں کچھ لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم اہل سنت کے لوگ ہیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تمام صحابہ ہمارے لیے ستاروں کے مانند ہیں۔ حضور نے فرما دیا ہمیں، اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہے، یہ سب ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی تم پیروی کر لو، سب سے سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو سمجھنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انہی میں جن کو اللہ نے الگ الگ فضائل و مناقب عطا فرمائے، ہم ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور ان کی فضیلتوں کے اعتبار سے ان کی شانوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو کچھ الگ الگ گروہ پیدا ہوئے اور انہی گروہ نے الگ الگ عقائد و نظریات بیان کی، تو ان کے لیے بھی یہ باتیں ہیں۔ خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی میں ایک روایت سنا دوں جو حضور نے ان سے فرمایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو حضرت علی نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خود اس حدیث کے راوی ہے، جو حدیث الاعتقاد کے اندر، الاعتقاد کتاب ہے جس کو امام بہقی نے فی باب اجتماع المؤمنین علی بیعت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ حضرت علی فرماتے ایک مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی فی کا مثل من عیسیٰ، فی کا مثل من عیسیٰ ابغضہ الیہود حتی بہتوا امہ، تمہاری ذات کے اندر میں جناب عیسیٰ کی مثال موجود ہے کہ جناب عیسیٰ سے یہودیوں نے نفرت کی، آپ سے دشمنی رکھی، تو پھر کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ یہ کیا کہ آپ کی ماں پر تہمت لگا دی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے، تو ان لوگوں نے تہمت لگا دی، آپ کے پاک دامن پر ناپاک تہمت لگانے کی جسارت کی۔ یہ کس بنیاد پر تھا؟ اس لیے کہ ان کو جناب عیسیٰ سے دشمنی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری ذات میں جناب عیسیٰ کی مثال موجود ہے کہ یہودیوں نے ان سے محبت کی تو کیا کیا؟ ان کی ماں پر ہی تہمت لگا دی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَأَحَبَّتَهُ النَّصَارَى، اور عیسائیوں نے ان سے محبت کی، کس سے؟ جناب عیسیٰ سے۔ تو کیا کیا؟ حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ، انہوں نے محبت کی لیکن محبت میں بھی غلو کر گئے۔ کیسا غلو کیا؟ فرمایا کہ محبت تو کی لیکن محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ آپ کی شان کو وہاں پہنچا دیا جو آپ کی شان ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیا کیا؟ انہوں نے اللہ بنا دیا، کہا کہ تثلیث کے قائل ہو گئے، کہا کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا ایک نہیں ہے، خدا تین ہے، جناب مریم بھی خدا ہے، جناب عیسیٰ بھی خدا ہے جو اللہ کے خدا کے بیٹے ہیں، اور خود خدا بھی خدا ہے معاذ اللہ۔
تو ان دونوں گروہ نے مل کر کے غلط عقائد ہی بتائے دنیا کو. ایک نے نفرت کی تو حد سے زیادہ نفرت کی، اور ایک نے محبت کی تو محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے اور خدا ہی بنا بیٹھے، اور دونوں کے دونوں گمراہ ہوئے. حضرت علی اسی روایت کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے تعلق سے بھی دو گروہ بن گئے. ایک وہ کہ جنہوں نے مجھ سے محبت کی تو میری محبت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور میری وہ فضیلت بیان کر کے مجھے آگے بڑھانے کی کوشش کی جو میرے اندر ہی نہیں ہے. جو آج کے روافظ کہتے ہیں کہ روافظ کے جو عقیدے ہیں ان کے الگ الگ گروہ کے، کسی نے خدا بنا دیا حضرت علی کو، کسی نے خلیفہ بلا فصل بنایا، کسی نے نبوت سے بھی اعلیٰ مقام دے دیا. تو یہ ساری چیزیں حضرت علی کی شان نہیں ہے. فرمایا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے محبت کی تو محبت میں حد سے بڑھ گئے، گمراہ ہو گئے کہ میری منزل وہ بیان کی جو میری منزل ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے دشمنی رکھی، تو اس دشمنی نے انہیں اس پر ابھار دیا کہ اسی دشمنی میں مجھ پر تبرہ کرنے لگ گئے، مجھ پر تہمتیں باندھ دی. تو ان دونوں گروہ نے اپنے غلط جو ہے افراط و تفریط کی بنیاد پر، غلط عقائد و نظریات کی بنیاد پر دونوں گروہ گمراہ ہوئے. تو جناب عیسیٰ کی مثال میرے اندر موجود ہے. یہ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. تو ہمیشہ کسی سے محبت کرنے کی بھی ایک حد ہے، اور بندہ یہ سمجھ لینا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو، اگر ہم کسی سے پیار کریں، کسی سے محبت کریں، اب وہ ان کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ تو اپنے آپ میں ایک بے مثال ہے. کیا ہمارے کسی شان کو بڑھانے سے ان کی شان بڑھ جائے گی؟ یا پھر بغض رکھنے والے اگر کسی کی شان کو گھٹانا چاہے تو کیا ان کی شان گھٹ جائے گی؟ جو اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی، جو رتبہ عطا فرمایا، وہ مسلم ہے. ہم بڑھائیں تو بھی نہیں بڑھے گا، ہم گھٹائیں تو بھی نہیں گھٹے گا. ہاں، ہم برباد ضرور ہو جائیں گے، ہم برباد اس معاملے میں ضرور ہو جائیں گے، صرف اس بنیاد پر اس لیے کہ ہم نے افراط اور تفریط کا کام کیا ہے. ہم نے محبت کی تو حد سے آگے بڑھ گئے، اور بغض رکھنے کی کوشش کی تو حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، اور ہم نے ایسا کام کر دیا جس نے ہمارے ایمان کو ہی خراب کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور کسی معاملے کو لے کر کے حضرت علی کی برائی کی. اللہ جناب عمر فاروق نے حضرت علی کی کسی معاملے کو لے کر برائی کی. میں ایک جملہ سناتا ہوں جس کو میں نے نوٹ کیا ہے. حضرت علی کی کسی معاملے کو لے کر برائی کی، اللہ اکبر، توجہ کرنا. ایسے وقت میں حضرت عروہ بن زبیر اس حدیث کے راوی ہو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے، اور آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سنیں. آپ فرماتے ہیں اتعرف صاحبہ ھذا القبر ھذا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. تم جانتے ہو اس قبر، حضور کے روضہ انور کی طرف اشارہ کیا، تم جانتے ہو کہ اس قبر کے اندر کون ذات موجود ہے؟ اس قبر کے اندر ہمارے پیارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اسی لیے آپ آگے فرماتے ہیں کہ لا تذکر علی الا بالخیر. تم علی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو تو خیر کے ساتھ ہی کرو، علی کی برائی نہ کرو. علی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو تو خیر کے ساتھ کرو. کیوں؟ فَإِنَّكَ تَنْقُصْهُ أَذَيْتَ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ. اس لیے کہ اگر تم علی کی برائی کرو گے تو گویا کہ تم حضور کو تکلیف پہنچاؤ گے، حضور کو اذیت ہوگی، اور اگر حضور کو اذیت ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا. یہ جناب حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ ہے حضرت علی کی شان میں. تو یہ مقام، یہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو عطا فرمایا وہ اپنے آپ میں ایک مسلم ہے. لیکن کچھ عقائد و نظریات کی بنیاد پر جو اس زمانے میں باتیں کی جاتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو ہمیشہ ایک حد میں رکھ کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ساری باتیں خود بخود عیاں بھی ہو جائے گی، لوگوں کے لیے سمجھنا آسان بھی ہوگا. اس زمانے میں ایک بات کی جاتی ہے ایک حدیث کو لے کر کے، اس کی میں نے چاہا کہ تھوڑی دیر میں 3 منٹ میں وضاحت کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ایک حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی غزوے کے موقع پر کہیں باہر تشریف لے جاتے اور حضرت علی جو ہے اس میں شریک نہیں ہوتے حضور کے حکم سے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر مدینۃ المنورہ میں رکھ دیتے کہ تم میرے پیچھے میری نیابت کرو، کہ جب تک میں نہیں ہوں تو گویا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ مدینہ کے لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو پوری کرنا. تو گویا کہ حضور کی نیابت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی مرتبہ حضرت علی کے پاس آئی. یہاں تک کہ ایک روایت
جو عام طریقے سے ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، آقا نے منع فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ علی غزوہ تبوک میں تمہیں شریک نہیں ہونا، تمہیں مدینہ میں رہ کے مدینہ کے لوگوں کی خیریت جو ہے رکھنی ہے، مدینہ کے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، جو پسماندگان میں ہمارے بچیں گے ان کی ذمہ داری میں تم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پسند کرتا ہوں جہاد کو اور میں آپ کے ساتھ جانا پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ ایسے مقام پہ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا حضرت علی کی تسلی کے لیے اور آپ کی طیب خاطر کے لیے۔ حضرت حضور نے فرمایا کہ علی عواما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میرے جو تمہارا جو مجھ سے تعلق ہے کہ میرے بعد تم جناب حضرت ہارون کے منزل میں اس مدینہ طیبہ میں رہو؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طریقے سے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 30 دن کا وعدہ فرمایا کہ 30 دن 30 راتیں تم جو ہے پہاڑ پہ آ کر کے گزارو تاکہ میں تجھے اپنا کلام سناؤں اور تجھ سے باتیں کروں، تو 30 دن کے لیے جب جناب موسیٰ تشریف لے گئے تو آپ نے جناب ہارون کو اپنی نیابت عطا فرما دی کہ میں 30 دن نہیں رہوں گا لیکن 30 دن میری ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی اب معاملہ یہ ہے کہ تم اس بات کو کیا پسند نہیں کرتے کہ میں نے بھی یہی مقام تمہیں عطا فرمایا ہے کہ میں نہیں رہوں گا تو میری نیابت تم کرو گے، لیکن آگے حضور نے قید لگا دی۔ کیا قید لگا دی؟ غیر انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ جملہ ہے، اسی جملے نے ساری دلیل کو جو غلط طریقے سے اسی حدیث کو لوگ دلیل بنا کے یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفہ بلا فصل ہے۔ اصل میں حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو یہ حق جناب علی کا تھا، حضرت ابو بکر صدیق زبردستی بن گئے معاذ اللہ۔ اسی حدیث کو بیس بنا کر لوگ جو ہے غلط طریقے سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو یہیں پر یہ جملہ جو ہے اس جملے کو بیان کرو، غیر انہ لا نبی بعدی۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے علی میری نیابت تو تم کرو گے لیکن یہ نیابت یہ استقامت والی نیابت نہیں ہوگی، ایسی نیابت نہیں ہوگی کہ تم مکمل طریقے سے مالک کل بن جاؤ گے، نہیں، بلکہ یہ نیابت صرف ذمہ داریوں کی ہوگی، ورنہ حقیقت میں جو میں والی ہوں میں ہی والی رہوں گا، چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کو اگر کوئی بیس بنا کر کے یہ بیان کرے کہ نہیں یہ حق تو حضرت علی کا تھا، تو میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے یہ بات آپ تک پہنچا دوں کہ جنگ جمل کے موقع سے جب آپ فارغ ہوئے فتح سے تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دیا تھا۔ حضرت علی نے خود یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کو الاعتقاد کے اندر امام بہقی نے اس کو بھی روایت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یعہد الینا فی الامارۃ شیئا حتی رأینا من رأی ان نستخلف ابا بکر فاقاما واستقاما حتی مضى لسبیلہ۔ یہ جملہ حضرت علی کا ہمیشہ یاد رکھے۔ حضرت علی نے خود فرمایا کہ سنو اللہ کے اے لوگوں سنو، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کسی طرح کا کوئی وعدہ خلافت کے تعلق سے نہیں کیا تھا، کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا ہے اور انہوں نے مکمل طریقے سے دین کو قائم بھی کیا اور اس پر استقامت پذیر بھی رہے یہاں تک کہ ان کا وصال پاک ہو گیا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ حضرت علی کے کسی کے حق کو کسی نے مارا، نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے یا عمر فاروق خلیفہ ہوئے یا عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو اسی ترتیب سے ہوئے جو ترتیب قدرت نے لکھ دی تھی، اور یہی ترتیب ان تمام خلفائے راشدین کے درمیان افضلیت کے مقام میں بھی ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، باتیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے چاہا کہ وہ باتیں آپ کے سامنے واضح کروں کہ جو باتیں عام طریقے سے لوگوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جب معلوم ہوتی ہے تو الگ الگ انداز میں لوگوں کے عقائد و نظریات بنتے ہیں۔
ہمیشہ یاد رکھے سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اپنی شانیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی کہ آپ سے محبت کرنے والا اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور آپ سے بغض رکھنے والا اللہ کے رسول سے بغض رکھنے والا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس لیے یہ حضرت علی کی پہچان ہے مومن اور منافق کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کی عظمت کو تسلیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سیرتوں کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔